الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع الرجاء من رجاه. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الحجة بن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعضائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا حسن بن علي عليه آلاف التحية والثناء هلاك المرء في ثلاث الكبر والحرص والحسد. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، سروران عزیز، موالیان حیدر کرار، ماتمدار سید شہداء، چاند رات سے لے کر کل تک ہم نے شہزادی کی خدمت میں ان کے مظلوم نام امام حسین کا پوسا پیش کیا. لیکن آج کی تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس میں شہزادی فاطمہ زہرا یتیم بھی ہوئی ہے اور آج آپ کے بڑے لال امام حسن کی بھی. ہر دن اب تک ہم ایک پرسہ شہزادی کو دیتے آ رہے تھے. آج ہمیں شہزادی کی بارگاہ میں دو دو پرسے پیش کرنا ہے، ایک باپ کا پرسہ اور ایک بیٹے کا پرسہ. عزیزان گرامی قدر، خدا منان نے اگر پچھلے بار کی جو ہم نے مجلس سے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا، اگر کچھ آپ کے تحت شعور سے اگر آپ شعور میں ان چیزوں کو لائیں گے تو میں اسی گزشتہ مجالس سے کسی ایک مجلس سے اپنی گفتگو کو کنیکٹ کرتے ہوئے گفتگو کا یہاں سے آغاز کروں کہ خدائے منان نے انسان کو خلق کیا، انسان کو پیدا کیا. پروردگار ہمارا خالق ہے، پروردگار ہمارا مالک ہے. تو لہذا جو خالق اور جو ہمارا مالک ہے وہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ اس انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کن قوانین کی ضرورت پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے آپریٹ کیا جائے. تو لہذا جس کمپنی کا موبائل یا گاڑی ہوتی ہے، میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایک بکلیٹ ہوتی ہے. وہ کس لیے؟ تاکہ اس کو آپ دیکھ کر جائیں اور اس کو استعمال تو جس کمپنی کا ہے وہی کمپنی والا بھی بکلیٹ بھی دیتا ہے. لہذا پروردگار ہمارا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے کن قوانین کی ضرورت پڑے گی. لہذا ان تمام قوانین کو پروردگار عالم نے بنایا. اور یہ بھی بات آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ جتنے بھی اسلام کے قانون ہیں، جتنے بھی قدرت کے قانون ہیں، یہ کسی ایک مذہب سے آپ اس کو خیال نہ جوڑیے، بلکہ جتنے بھی اسلام کے قانون ہیں وہ انسان کے عین فطرت کے اور نیچر کے مطابق ہے.
کوئی اسلام کا قانون ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو انسان کے نیچر کے خلاف ہو۔ اگر آپ اسلام کے کسی بھی قانون کو کسی بھی مذہب والے کے پاس لے کر جائیں تو وہ کہے گا، چاہے اس کا دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، لیکن اگر عقل مند ہے تو وہ کہے گا کہ بات اچھی ہے۔ اسلام نے کہا جھوٹ نہ کہو، آپ کسی بھی مذہب کے پاس لے کر جائیے، جھوٹ کیسا ہے، گرچہ وہ اللہ کو نہ مانے لیکن کہے گا کہ جھوٹ کہنا بری بات ہے۔ حتیٰ تو یہ ہے کہ اگر جھوٹے سے بھی آپ پوچھیں گے جھوٹ بولنا کیسا ہے تو وہ کہے گا غلط بات ہے نہیں ہے، یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے۔ تو لہذا پروردگار ہماری فطرت اور ہمارے نیچر سے بخوبی واقف ہے کہ اس کو کس انداز سے زندگی گزارنا ہے، اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس نے بہترین انتظام کیا۔ وہ دو انتظام، ایک کو کہ اللہ نے خود انسان کی ذات میں ایک رسول کو رکھا، انسان کی ذات میں خود ہمارے اندر ایک رسول ہے۔ تو آپ کہیں گے ابھی تک تو ہم نے دیکھا نہیں، وہ کون سا رسول ہے؟ کہا اسلامی روایت نے کہا کہ جو انسان کی عقل ہے، اس عقل کو کہا گیا ہے تمہارا رسول باطنی ہے، چھپا ہوا رسول ہے کہ جو اللہ نے تمہاری ذات میں قرار دیا ہے۔ اچھا عقل کا کام کیا ہے؟ کہا عقل کا کام یہ ہے کہ عقل ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتی ہے، عقل ہمیشہ عبادت کا حکم دیتی ہے، عقل ہمیشہ اطاعت کا حکم دیتی ہے، عقل کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے جاتی ہے۔ لہذا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پروردگار نے اگر عبادت کا تقاضا کیا ہے تو عقل مندوں سے کیا ہے، دیوانوں سے عبادت کا تقاضا نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے نماز کس پر واجب ہے؟ پہلی شرط آپ دو مسائل اٹھا کر دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکات، جتنی بھی چیزیں ہیں عبادات، پہلی شرط اور پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ پہلے کا عاقل ہو یعنی کہ مجنون اور دیوانے کے اوپر اللہ نے اپنی شریعت کو ساقط قرار دیا ہے۔ دیوانے سے اللہ نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ میری بارگاہ میں آ کر نماز پڑھو۔ اب اگر کوئی انسان، پوری توجہ، اگر اب کوئی انسان عقل رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرے، وہ اس دیوانے سے، اب میں کیا کہوں، وہ اس دیوانے سے کہ جس کو اللہ نے تو پسند نہیں کیا، نے اجازت نہیں دی کہ میری بارگاہ میں آئے کیونکہ دیوانہ عقل ہے، لیکن یہ عقل رکھتے ہوئے بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے تو وہ دیوانہ نہیں، اس سے بڑھ کر یہ دیوانہ ہے کہ جو عقل رکھتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا ہے۔ تو لہذا یہ عقل پروردگار نے ہمارے باطن میں قرار دیا ہے کہ جس کا کام ہی ہمیشہ ہے، کبھی عقل نے اجازت دی آپ کو کہ آپ گناہ کریں؟ عقل کا کام میں نے کہا نا، چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام، عقل کی تعریف میں مولا ارشاد فرماتے کہ ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وقت و سبا بہل جنان، اور اس کے ذریعے یعنی عقل کے ذریعے جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن امام نے دیا عقل کے لیے۔ تو لہذا عقل کی کیا بات ہوئی، تعریف کیا ہوئی؟ یعنی جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے، جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جائے، اس کا نام ہے عقل۔ یعنی عقل کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دے گی، جو برائی کرے گا سمجھ لو وہ عقل سے پیدل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کبھی غلط کام کی اجازت، میں اور چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں آپ کو۔ گلی کوچے میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی جانور کا، گائے، بیل، اس کا جو ہے پھسلا اگر پڑا ہوا ہے تو کوئی انسان جائے گا اس کو ہاتھ لگائے گا؟ کوئی عقل مند جائے گا ہاتھ لگائے گا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا عقل اجازت، کیونکہ ہاتھ نجس ہو گئے تو یہی کام ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ عقل کبھی بھی انسان کو برائی کا حکم، یہ انسان کا نفس امارہ ہے کہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے شیطان ہم کو بہکاتا ہے، نہیں۔ اگر شیطان اللہ ہمارے اوپر اسے مسلط کر دیتا تو یہ عدل الہی کے خلاف ہوتا۔ شیطان مسلط نہیں ہے، پہلے ہم دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد شیطان کی انٹری ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں تھوڑی سی اگر معمولی سی آگ ہو، اگر آپ پانی ڈالیں گے تو بجھ جائے گی، لیکن اگر اس کے اوپر آپ پیٹرول ڈالیں کیا ہوگا؟ آگ اور زیادہ بھڑکے گی۔ کہا یہ شہوت، پہلا برائی کا خیال ہمارے اپنے نفس میں آتا ہے، اور یہ بھی پروردگار کی حکمت، یہ بھی پروردگار کی رحمت ہے کہ برائی کے خیال پر عذاب نہیں رکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی برا کام کا ارادہ کیا ہو تو جیسی برا کام کا ارادہ کیا، اب یہ ملک جو ہمارے بائیں سائڈ بیٹھا ہوا ہے چاہتا ہے کہ لکھے کہ خدایا اس نے غلط کام کا ارادہ کیا ہے، آواز آتی ہے پروردگار کی، رکو، اس نے کام انجام نہیں دیا ہے، صرف ارادہ کیا ہے، گناہ تو نہیں کیا ہے، لہذا ملک رک
روکتا ہے یہاں تک کہ وہ کام انجام بھی دے دے. اب یہ ملک لکھنا چاہتا ہے لیکن پروردگار کہتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ جائے, ابھی اس کو مہلت دی جائے, اسے چھوٹ دی جائے. کہتے 7 گھنٹے تک گناہ کے بعد انسان کو مہلت دی جاتی ہے کہ شاید توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئے, لیکن 7 گھنٹے بعد بھی اگر کوئی انسان توبہ نہ کرے تو اب ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا اگر ارادہ گناہ کا کرے گناہ لکھا نہیں جاتا ہے. تیرا ہمارا سلام عظمت پروردگار پر, رحمت پروردگار پر کہ برائی کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں, لیکن جیسے نیکی کا ارادہ کیا, گھر میں بیٹھے تھے, مجلس کا اعلان ہوا, ارادہ کیا کہ مجلس میں جانا ہے, لیکن اتنی زیادہ تھکان ہو گئی تھی کہ جا نہ سکے, سو گئے. اللہ نے کہا فرشتے سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے. کہا پروردگار گیا نہیں. اللہ کہتا گیا نہیں لیکن ارادہ تو کیا تھا جانے کا. ارادہ تو کیا ہے جانے کا, لہذا ارادہ نیکی کا اگر ارادہ کرے. اب آپ اس کو انسان مسیوز نہ کرے. اب مولانا نے فارمولہ دے دیا, ایک تو مل جائے گی آرام سے. نہیں, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان ارادہ کرتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے مصروف ہو گیا کسی اور جگہ تو نہیں آ سکا. کا جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کے مطابق ایک نیکی اسی وقت لکھ دی گئی, اور اگر وہ کام انجام دے دے تو پروردگار ایک کے بدلے 10 گنا اسے عطا کرتا ہے. تو یہ ہے کیا ہے, پروردگار نے عقل اسی لیے دی انسان کو کہ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی, حتیٰ کہ اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ انسان سوتے میں بھی کچھ کھوئے. انسان سوتے میں بھی, اسلام انسان کا نقصان سوتے میں بھی برداشت. اسی لیے میں نے پچھلی حدیث میں کہا تھا کہ انسان کے لیے کیا ہے, بہتر ہے کہ اگر وضو کر کے سو جائے تو پھر یہ پوری رات انسان کی عبادت میں بسر ہوتی ہے. ایک معمولی سا کام ہے. بہرحال تو ایک رسول جو ہمارے اندر پروردگار نے قرار دی جس کو عقل کہتے ہیں, ایک رسول باطنی یعنی باطنی طور پر جو ہمارے اندر, ایک رسول ظاہری جو 1,24,000 انبیاء نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا, جو اس لیے کہ ہم محتاج ہیں. انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ چاہتا ہے, اس لیے پروردگار نے ملائکہ کو انبیاء بنا کر نہیں بھیجا ہے. یہی تو اعتراض تھا قوموں کو اور امتوں کو. قوم کہتی تھی یہ کیسا رسول ہے, ما لہذا الرسول, ارے یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے, ہماری طرح پیتا ہے, ہماری طرح سوتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, ہم نے اس میں کیا فرق ہے. اللہ نے اسی لیے انبیاء کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا تاکہ کل انسان روز محشر اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراض نہ کرے پروردگار جو انبیاء بھیجے تھے وہ تو ملک تھے, وہ تو معصوم تھے, اگر ہم جیسے انسان ہوتے تو ہم ان کو اپنا آئیڈیل نمونہ بناتے. اللہ نے کہا کہ ہم انسانوں ہی میں سے بھیجیں گے. ہاں تم میں اور ان میں فرق یہ ہوگا کہ ان پر اللہ اپنی وحی نازل کرے گا, وہ تمہارے لیڈر ہوں گے, تم ان کے امتی ہوگے, تمہیں ضرورت ہے کہ ان کو فالو کرو. تو لہذا یہ 1,24,000 انبیاء پروردگار نے باطنی طور پر, اور چونکہ ہمارے رسول آخری رسول, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا, سلسلہ ہدایت کا قیامت تک جاری و ساری رہنا تھا, تو لہذا پروردگار نے نبوت کے بعد ایک سلسلہ کے جسے سلسلہ امامت کہتے ہیں, اس سلسلے کو جاری کیا تاکہ صبح قیامت تک آنے والا ہر انسان راہ راست اور راہ ہدایت پر گامزن رہ سکے. تو لہذا اسی سلسلہ امامت کی دوسری کڑی امام حسن مجتبی علیہ السلام, امام نے فرمایا چونکہ امام سے منسوب مجلس ہے, امام کی شہادت کی مجلس ہے, لہذا میرا اپنا یہ طریقہ ہے کہ جس امام کی مجلس ہوتی ہے یا جس امام کی ولادت کی مناسبت سے جشن ہوتا ہے تو اسی امام کے قول کو نقل کرتا ہوں, اس لیے کیونکہ ماشاءاللہ ہم تو اتنے بزی ہے کہ ہم کو دین, ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, دین کے لیے ہمارے پاس کبھی وقت. ہمارے معصوم نے ہم سے کیا کہا, اگر مجھ سے کہا, الحمدللہ آپ تو جاننے والے, اگر مجھ سے کہیں بھائی امام رضا کہ آپ مجھے 5 حدیثیں سنائیے, میں نہیں سنا سکتا. کیا یہی حق بندگی ہے, یہی حق ہے ہمارا کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں, کیا اتنا بھی ہمارا حق نہیں کہ امام نے کیا فرمایا ہے اس کو ہم جانیں؟ تو کم از کم 5 حدیثیں.
تو لہذا عام وقت پر ہم کو وقت نہیں ملتا، تو کم از کم اسی بہانے، مجلس کے بہانے، محفل کے بہانے ہر امام کی ایک ایک حدیث کو نقل کیا جائے تاکہ ہم تک ہمارے امام کا پیغام پہنچے۔ بہت عزیزان گرامی، مجھے معاف کیجیے گا، ہم اپنے گھروں کو جو ہے، ہماری جو گھروں کی دیواریں ہیں ماشاءاللہ بہترین سینری سے سجاتے ہیں، بہترین تصاویر وغیرہ، الگ الگ قسم کے جو ہے سینریز ہمارے، اگر انہی سینریز کی جگہ اگر ہم اپنے مزاج کو بدل کر اپنے گھروں میں امام کے نورانی قول کو کوڈ کر کے، مثلا امام نے ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، امام نے والدین کے بارے میں کیا فرمایا، امام نماز کے بارے میں، ہر امام کے قول کو اگر چھوٹا سا ایک تختی بنا کر اپنے دیواروں کی زینت بنائیں گے نا، تو جب بچے بار بار ان کو دیکھیں گے، جب اس کو دیکھیں گے، تو جب دیواروں پر یہ تصویریں دیکھتے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جب امام کے نورانی کلام کو دیکھیں گے اور جب یہ دیوار پر دیکھیں گے لکھا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، امام نے فرمایا ہے، تو رسول اور امام کی حدیث ہے کہ یہ امام اور رسول بھی نور ہے، ان کا کلام بھی نور ہے، اور نور کا کام ہے ہدایت کرنا۔ تو جب امام کا نورانی کلام ہمارے نظروں سے گزرے گا تو یقیناً یہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا، ایک نہ ایک دن انسان متوجہ ہوگا نماز کی طرف بھی، احترام کی طرف بھی، دین کی طرف بھی، شریعت کی طرف بھی۔ کب؟ جب یہ ہم نظام بنائیں گے کہ فالتو اور فضول سینریز کے بجائے اگر امام کے ایک ایک قول کو ہم اگر نقل کر کے اپنی دیواروں کی زینت بنائیں گے، ہمارا گھر بھی خوبصورت بنے گا، ہماری سیرت بھی خوبصورت بنے گی، ہمارا معاشرہ بھی خوبصورت بنے گا۔ ایک سلام پڑھیے ملی کے محمد والے لہذا امام نے فرمایا، چونکہ امام کی مناسبت سے شہادت کی مجلس سے، لہذا امام کا نورانی کلام آپ کے حوالے سماعت ہوگے۔ امام فرماتے ہیں کیوں؟ تین چیزیں میں نے کہا نا، وہی انسان ہمارے نفع اور نقصان کو بتائے گا کہ جس کا اختیار ہم سے زیادہ ہماری جانوں پر ہے نہیں ہے؟ آپ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہے، آپ اپنے بچوں کے بھلے اور برے کو بچوں سے زیادہ سمجھتے ہیں ہی سمجھتے ہیں۔ بچے بعض اوقات ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بظاہر ان کے حق میں بری ہوتی ہے، بچے نہیں سمجھ پاتے، لیکن ماں باپ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، لہذا ان کی ڈیمانڈ ہوتے ہوئے بھی وہ پوری نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ جانتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے گرچہ وہ چیز اس کے لیے اچھی ہے، لیکن ہم اپنی مصلحت سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہی حال عزیزو ہمارا اپنے امام اور پروردگار کی بنسبت ہے۔ اگر کبھی ہم نے کچھ اللہ سے مانگا اور دعا قبول نہ ہو تو کبھی غمگین نہ ہونا، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس وقت جس چیز کا ہم ڈیمانڈ اور تقاضا کر رہے ہو وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے پروردگار اس دعا کو روک لیتا ہے، وہ دعا روک لی جاتی ہے، یہ سوچتا پروردگار کہ فی الحال یہ چیز اس کے مناسب حال نہیں ہے۔ تو لہذا جس کو ہمارے نفسوں پر کس کو اختیار ہے؟ یاد رکھیے ہم سے زیادہ اختیار ہمارے نفسوں پر ہمارے امام کو ہے۔ غدیر میں رسول اللہ نے یہی تو اعلان کیا کہ اولا الست اولا بکم بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ صاحب اختیار نہیں ہوں؟ کہا قالو بلا، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ جب اقرار لیا تو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہا جب رسول زندہ ہے تو مومنین کے نفسوں پر رسول صاحب اختیار ہے، کہا جب میں نہ رہوں یہ علی تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ صاحب اختیار ہے، کہا جب علی نہ رہے تو حسن، حسن نہ رہے تو حسین، اور اگر یہاں تک سلسلہ آخری حجت امام عصر رضی اللہ تعالیٰ امام ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ یعنی کیا؟ اگر ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہے نہیں ہے، ہر انسان کو اپنی جان پس پیاری ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اگر امام اور کہے تم اپنی جان دے دو تو یہ نہیں کہ مجھے اپنی جان پیاری ہے، نہیں، میری جان پر مجھ سے زیادہ حق وقت کے امام کا ہے۔ تو لہذا جس کا حق ہے وہ بہتر بتائے گا کون سی چیز ہمارے لیے نفع دہ ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ تو امام حسن فرماتے ہیں تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، تین چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ کہا پہلا الکبر، تکبر، غرور اور گھمنڈ۔ یہ غرور اور گھمنڈ مولا فرماتے انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ باہر آپ نے اس موضوع پہ بات سنی ہے، یہی سب سے پہلا گناہ تھا کہ جو انجام دیا گیا
کب شیطان نے جو کیا استکبرت ام کنت من العالین، خدا نے کہا تو نے غرور کیا، تو نے تکبر کیا، جب تو نے تکبر کیا تو تیری 6000 سال کی عبادت تجھے مبارک ہو۔ اللہ نے اس کی نمازیں اس کے منہ پہ، اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی، کہا کہ غرور کرنے والے کی میری بارگاہ میں کوئی جگہ نکال دی۔ کبر گناہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اکبر، آپ سمجھے کہ میں نے شاید یہیں پر یا کسی اور جگہ پر عرض کیا ہوں کہ غرور وہ گناہ ہے، غرور و تکبر وہ چیز ہے کہ جس کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ الکبریاء اور ردائی، بڑائی بزرگی، جو ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر حقیقت میں اللہ کی بزرگی کا اعلان ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ کبریائی میری رضا ہے، جس نے بھی غرور کیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا آپ دیکھیں تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جس نے بھی جس چیز پر غرور کیا ہے وہی چیز اس انسان کو لے ڈوبی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے بہت بڑا پہلوان تھا کسی زمانے میں، اور اتنا مشہور اور اتنا معروف ہوا کہ پوری دنیا میں اس کے چرچے، جس کو کہا اگر آج کی زبان میں ہم کہیں کہ ورلڈ چیمپئن ہو گیا، یعنی اتنا بڑا پہلوان کہ پھر انسانوں میں کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا، ورلڈ چیمپئن کا خطاب اس کو مل گیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب تو میں سب سے بڑا پہلوان ہوں، میرے مقابلے میں دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے، تو ایک مرتبہ کیا غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے، مخاطب ہوا پروردگار سے، خدایا اب دنیا میں انسانوں میں میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ذرا جبرائیل کو میرے مقابلے کے لیے بھیج دے تاکہ میں جبرائیل سے مقابلہ کر سکوں۔ اللہ اکبر، یہ کیا چیلنج کیا، کیونکہ غرور آیا نا، جب غرور آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے سامنے سب کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، باقی سب۔ کسی مولانا نے بڑی اچھی مثال دی، کہا غرور کرنے والا بالکل اس انسان کی طرح جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو اور جب وہ اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سب چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ نادان بھول جاتا ہے کہ جو نیچے والے اوپر جو اسے دیکھ رہے ہیں یہ بھی کچھ بڑا دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ بھی بہت چھوٹا ہی دکھائی دیتا ہے نہیں؟ یہ آپ نے دیکھا، وہ بھی چھوٹا ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ غرور ہے، غرور کرنے والا اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ کہا پروردگار جبرائیل کو بھیج دے تاکہ میں جبرائیل سے اب اللہ اکبر، میں نے کہا نا پروردگار سب کچھ معاف کرے گا، لیکن غرور، کہتے ہیں روایت نے لکھا کہ اس انسان پر دھیرے دھیرے اب ضعف اور کمزوری طاری ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے یاد ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے میرا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر علم پر غرور کرے گا، دیا اللہ ہی نے دماغ ہے، ایسا سلب ہوگا کہ پھر اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا کہ جو پڑھے لکھے دیوانہ جس کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم پر غرور کیا، اللہ نے وہ توفیق سلب کر لی۔ کیوں؟ کہا کہ جبرائیل کو بھیج، کہا پروردگار نے اس کے اوپر ایسی ضعف، ایسی کمزوری، توانائی ناتوانائی ایسی طاری ہوئی، کمزور اور کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ بستی سے باہر ایک ویرانے میں جا کر، ایک کھڈر میں جا کر زندگی گزارنے لگا۔ عالم یہ ہوا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی اس میں سکت نہ تھی۔ روایت نے لکھا کہ حتیٰ کہ جانور جو چوہے وغیرہ تھے اس کی انگلیوں کا، اس کے جسم کا گوشت کھاتے تھے، لیکن اس میں اتنی ہمت اور طاقت نہ تھی کہ وہ چوہوں کو یا جانوروں کو اپنے سے دور کر سکے۔ کس چیز پہ ناز تھا؟ اپنی طاقت پہ ناز تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا انسان جس چیز پر تو غرور کرے گا وہی چیز تجھے لے ڈوبے گی۔ اتنا گھمنڈ تھا طاقت پر کہ اپنے مقابل میں کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ جب اللہ نے عذاب نازل کیا اتنا کمزور ہو گیا کہ جسم سے گوشت نوچنے والے جانور کو بھی ہٹانے پر قادر نہ رہا۔ یہ ہے نظام پروردگار۔ امام نے کہا یہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرا کہا والحرص، لالچ اور طمع۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی سنا کہ حرص بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے، سنتے ہیں، لیکن جو ہے جب پریکٹیکلی زندگی میں جب آتے ہیں تو دیکھا معاملہ کا حرص جو ہے، لالچ کیا ہے؟ یعنی دیکھیے لالچ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے مقدر کر دی ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ تسلیم ہے نہیں ہے؟ اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اسی لیے آپ دعائے عرفہ میں پڑھیے، مولا دعائے عرفہ میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لیس لعطائہ مانع، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اگر وہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ روک دے تو پھر کوئی دے نہیں
حتیٰ کہ جو آج ہم کھانے والے ہیں وہ تک لوح محفوظ پر پروردگار نے لکھ دیا ہے. یہ مت سمجھیے کہ آپ گھر میں جو کھانا بن گیا اتفاقی طور پہ بن گئے اور آپ نے کھا لیا، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ مقدر میں لکھا تھا تمہارے کہ آج تمہیں یہی. بڑی اچھی بات میرے ذہن پہ آئی، انشاءاللہ میں آپ کے مزاج کے لیے بات عرض کرتا چلوں. مولا کائنات کا دور ہے، خلیفہ دوم مولا سے ملاقات ہوئی تو کہا مولا سے کہ مولا بتائیے آج میں کیا کھانے والا ہوں. پوری توجہ، تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا. کہا مولا بتائیے آج میں کیا کھانے والا ہوں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، مولانا کا امتحان لیتے ہیں. بہت سے لوگ آج بھی زمانے میں ایسے کہیں جاتے ہیں، کچھ چیزیں وہ یاد کر لیتے ہیں، چند مسئلے، کسی امام کی سوانح حیات، کسی نبی کی سوانح حیات، ہسٹری یاد کر لیتے ہیں، اچھی یاد کرتے ہیں. جب کوئی مولانا آتا ہے تو پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں یا نہیں. اچھا پوچھتے ہیں، اگر جواب غلط مل جائے تو خود ہی کہتے ہیں کہ مولانا ایسا نہیں ایسا ہے. تو کہتے ہیں نادان جب معلوم تھا تو پوچھا کیوں. مولا فرماتے سوال کرو علم حاصل کرنے کے لیے، کسی کا امتحان لینے کے لیے نہیں، کسی کو رسوا ذلیل کرنے کے لیے نہیں. تو لہذا یہ بھی آیا کہا مولا آج بتائیے میں کیا کھانے والا ہوں. تو مولا نے کہا آج تم کھیر کھانے والے ہو، شیر برنج کھیر کھانے والے ہو. تو کہا کہ علی نے کہا تو آج میں علی کے قول کو معذاللہ. دیکھیے جس نے بھی قرآن یا اہل بیت کو چیلنج کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی ذلیل ہوا. کہتے مولا نے شیر برنج آج کھاؤ گے، تم کھیر کھاؤ گے. کہا کہ نہیں، آج مولا کے قول کو ہاں معذاللہ. گھر گیا، دیکھا، پوچھا بھائی اماں نے کیا بنایا. کہا کھیری بنائی ہے. اپنے گھر گیا، ان سے پوچھا، دوجا نے بھی کہا کھیر. کہا چلو آج مدینے کے باہر پھل فروٹ کھا کر آج کم از کم مولا کے قول سے جو ہے. جب مدینے کے باہر کا ایک کاروان آیا تو کاروان سے پوچھا بھائی ہم آپ کے یہاں کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہم کو شریک طعام کریے. کہا کہ ہم فری میں نہ کھلائیں گے، ہمارے ہاتھ بٹائیے. تو جب وہ باورچی کے پاس گیا تو دیکھا وہاں بھی کھیری بن رہی تھی. بہرحال جب بن گئی تو اب یہ نکلنے لگے وہاں سے. جیسے نکلا پکڑا کاروان والوں نے، بھائی کھانا تو کھایا نہیں، کھاتے جاؤ. کہا نہیں مجھے بھوک نہیں. کہا بھوکے آئے تھے، کچھ کھایا نہیں تو پیٹ بھرا کیسے. اب ان کو شک ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اجنبی ہے، یہ بھی اجنبی ہے، اس نے ہمارے کھانے میں زہر ملا دیا ہو اور ہمیں مار کر یہ پورا سامان لوٹ کر لے جانا چاہتا ہو. لہذا پکڑا، کہا کھانا ہی پڑے گا. جب انہوں نے انکار کیا تو خوب ان کے تعزیانے لگائے، اور اتنے تعزیانے لگائے اس کے بعد زبردستی ان کو کھیر کھلائی اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. جب دوسرے دن مولا سے ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ مولا نے پوچھا بھائی کیا کھایا. کہا جو بھی کھایا ہو. کھیر نہیں کھائی. کہا کہ نہیں مولا نے. تو مولا ہے. کہا کہ نادان اگر میری بات پر یقین کر لیتے تو کھیر کھانے سے پہلے تعزیانے نہ کھانے پڑتے. کھیر کھانے سے پہلے تعزیانے. تو میں نے کہنے کا مطلب یہ جانے گرامی کہ پروردگار نے ہر چیز کو مقدر کر دیا ہے ہمارے لیے. تو جو اس نے مقدر کر دیا ہے کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. اور جو میرے تقدیر میں نہیں ہے اگر میں پوری کوشش کروں اور پوری کائنات بھی چاہے تو وہ مجھے مل نہیں سکتا. تو لہذا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور حرص اور لالچ سے اپنے دامن کو بچائے. کیوں؟ اس لیے کہ حرص انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. یہ حرص انسان کو ہلاکت تک لے کر جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کے گھر میں شہد وغیرہ کا اگر ایک قطرہ ٹپک جائے، گر جائے تو دیکھا ہوگا چینٹیاں جمع ہو جاتی ہیں. کچھ چینٹیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے گزرنے والی ہوتی ہیں، کچھ چینٹیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے بیچ میں بالکل شہد کا جو بیچ ہے وہاں پھنسی ہوتی ہے. یہ پھنسی کیسے؟ کہا جو شہد کا ڈراپ جو قطرہ پڑا تھا جب یہ وہاں سے گزری تو جیسے تھوڑا سا چکھا تو اگر چکھ کر آگے نکل جاتے بقدر ضرورت، پہلے جو چکھا وہ ضرورت تھی، پہلے جو استعمال کیا وہ ضرورت تھی. کہا جتنی ضرورت تھی اتنا چکھ کر اگر آگے نکل جاتے تو ہلاک نہ ہوتے. کہا کہ جیسی چکھا ایک مرتبہ کا بھی تو صرف چکھا ہے، تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور، یہ تھوڑے اور کے چکر میں کیا ہوا، بالکل وہ ڈراپ اور جو قطرہ شہد کا تھا بیچوں بیچ چونٹی چلی جاتی ہے. اور جب بیچ میں چلی جاتی ہے تو جب اندر جانے کے بعد پھر اسے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا ہے بلکہ وہ اسی میں گھٹ کر مر جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے کہ جو انسان کو ہلاکت تک لے کر جاتی
باقی ہے. جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو کر کہا پروردگار تو نے جو نعمت مجھے دی ہے میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان لئن شکرتم لازیدنکم. تم میرا جتنا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. ایک سلام پڑھیے ملیں گے کیوں پروردگار نے نظام بنایا تم شکر ادا کرو. پروردگار نعمتوں میں اضافہ مجھے نہیں معلوم اتنی مجلس پڑھی کون سی چیز کہاں پڑھی یار. میں نے امام رضا کا واقعہ آپ کے یہاں پڑھا تھا انگور والا شاید نہیں پڑھا ہے. پوچھ لیں بات تاکہ ریپیٹ نہ ہو جائے کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا سلام مرثیے نوحے سب وہی ہوتے ہیں. مولانا اگر ایک بات کو دوبارہ وہی کہہ دے گا وہی گھسی پچی جو ہے کیونکہ حالات اتنے روایت تو بدل نہیں سکتے واقعہ بدل نہیں سکتے تو اب نیا واقعہ نہیں کر بلا انسان. تو لہذا کیونکہ بات آئی ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم جتنا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو گے پروردگار تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. تو لہذا یہ کب ہوگا جب ہم انسان قانے ہو جائے گا جب حرص کا شکار نہ ہوگا تو جو کچھ اللہ اسے دے گا اس پہ راضی ہو جائے گا. چنانچہ 8ویں امام کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہا مولا بہت پریشان ہوں گھر میں فاقے ہو رہے ہیں غربت ہے. امام نے ایک بنچ انگور کا ایک خوشہ انگور کا کہا یہ لو. جو انسان بھوکا ہو اسے امام انگور دے رہا ہے. اس نے امام کو دیکھا انگور کو دیکھا مولا میں یہ انگور لے کر کیا کروں مجھے آپ کے سے امید ہے امداد کی مدد کی درہم و دینار کو چاہیے تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کے لیے اہل و عیال کے لیے کوئی سامان خوردنوش کا یہ انگور میرے کس کام کے. امام خاموش ہو گئے. اسی اثنا میں ایک اور امام کا چاہنے والا آیا یاد رہے لئن شکرتم لازیدنکم. امام نے صرف ایک دانہ انگور کا پورا بنچ پورا خوشہ نہیں ایک دانہ انگور کا اس کو دیا. اس نے انگور لیا آنکھوں سے لگایا کہا مولا آپ کا شکریہ میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا مجھے انگور کی ضرورت نہ تھی آپ نے دے دیا آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے اس نے شکریہ ادا کیا امام نے پورا بنچ اٹھا کر اسے دیا پورا خوشہ اٹھا دیا یہ کہا تمہارے لیے. اس نے پھر کہا مولا آپ کا بہت بہت شکریہ میں تو زیارت کے لیے آیا تھا میرا کوئی اور انٹینشن نہیں تھا آپ سے ملاقات ہو جائے. امام نے کہا وہ جو ٹرے امام کے سامنے بھرا ہوا تھا انگور کا یہ کہا پورا کا پورا تمہارا لے کر جاؤ. اب وہ بہت زیادہ امام سے متاثر ہو کر کہنے لگا مولا مجھے آپ شرمندہ نہ کرے میں زیارت کے لیے آیا تھا مجھے آپ کی زیارت ہو گئی اس کی مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کا شکریہ. امام نے غلام سے کہا کاغذ اور قلم لے کر آؤ. امام نے کہا فلاں جگہ پر جو انگور کا باغ ہے وہ تمہارا. اللہ اکبر. جیسی کہا تمہارا ایک مرتبہ اور اس کو تعجب ہوا امام کے قدموں پر گرا مولا آپ کا بہت شکریہ میں اس لائق نہ تھا جو آپ نے مجھے اتنا عطا کیا. امام نے کہا جو اطراف تیرے جو باغ دیا ہے اس باغ کے اطراف میں جتنی زمینیں ہیں وہ بھی تیری ہو گئی ہے. اللہ اکبر. امام دیتے گئے. اب اس کو خوف ہوا مولا بس جو دیا ہے میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ جو ایک انگور آپ نے دیا ہے جو پہلا جو انگور دیا تھا نا پہلا انگور تو اس نے کیا کہا تھا مولا اس انگور کو میں گھر لے جاؤں گا اور گھر لے جا کر ایک تش میں پانی بھروں گا اس انگور کو اس تش میں ڈالوں گا. کیوں اس لیے کہ یہ انگور آپ کے دست مبارک سے متبرک ہوا ہے یہ آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا ہے مبارک ہے لہذا میں اس کو اس تش میں ڈالوں گا پورے گھر والوں کو وہ پانی تبرکن پلاؤں گا. تو امام نے اس طرح سے نعمت کے بعد نعمت نعمت کے بعد نعمت نعمت کے بعد نعمت کہا مولا میں آپ کا کس انداز میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے یہ کہہ کر فوراً امام کی بارگاہ سے اب جو پہلا والا تھا کہا واہ مولا یہ کیا بات ہوئی جو زیارت کے لیے آیا تھا اسے نہ مانگتے ہوئے بھی اتنا دے دیا جس کو ضرورت نہیں اتنا دیا جس کو ضرورت تھی کچھ نہ دیا. امام نے کہا اگر تم بھی پہلی مرتبہ شکر ادا کرتے تو ہم بھی تمہیں وہ کچھ دیتے جو اس کو دیا ہے. کیوں اس لیے کہ پروردگار کا ارشاد اللہ ان شکرتم لازیدنکم. تو لہذا قناعت پسند ہو جائے حرص کا انسان کیونکہ حرص انسان کو لالچ جو ہے تباہی کی طرف. کہا تیسری چیز حسد یہ بھی بہت بڑی قرآن میں آپ پڑھتے ہیں سورہ ناس میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ حسد یاد رکھیے جو حسد کرنے والا ہے وہ دو آگ میں جلتا ہے 2 بار جلتا ہے. پہلی مرتبہ کیسے کہا جس انسان سے ہے نا کسی کے علم پر حسد کسی کے مال پر حسد کسی کی دولت پر کسی کی اولاد پر انسان حسد کرتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا مجھے کچھ نہیں اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کچھ نہیں. کیا کرتا ہے حاسد
دیکھیے حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ کہ حاسد جو ہے، حسد کرنے والا، اپنے سامنے والے کو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی نعمت کی چھننے کی دعا کرتا ہے، یہ بری صفت ہے۔ رش کیا ہے؟ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو میں محنت کر کے اللہ سے یہ دعا کروں کہ پروردگار جیسا اس کو دیا ہے میری محنت کا صلہ بھی مجھے ایسے ہی دے جیسے اسے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ پروردگار اس کا مال خدا نہ خواستہ لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ نہیں، اس کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ کہ حاسد دو بار جلتا ہے، ایک تو جب دیکھتا ہے سامنے والے کو اللہ نعمت دے رہا ہے تب جلتا ہے، دوسرا جہنم کی آگ میں جلتا ہے، دو بار حاسد جلتا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ جس نے بھی حسد کیا، یہی حسد تھا کہ جو سبب بنا پہلی مرتبہ زمین پر خون ریزی کا۔ سب سے پہلے جو خون زمین پر گرا وہ اسی حسد کی بنیاد پر کہ بڑے بھائی نے جب یہ دیکھا کہ چھوٹے بھائی کو الہی منصب، نبوت، خلافت ملنے والی ہے تو کہا کہ میں بڑا ہوں، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیے اسلام نے جو منصب، جو عہدے بانٹے ہیں، اسلام میں منصب اور عہدے سن اور سال کے اعتبار سے نہیں بٹتے ہیں بلکہ لیاقت اور صلاحیت اور استعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے تو جب خلیفہ اول نے اپنے باپ سے کہا کہ میری بیعت کریں تو چونکہ باپ جانتا ہے بیٹے کی حقیقت کیا ہے نہیں ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کی صلاحیت اور حقیقت کو جانتا ہے۔ جب انہوں نے کہا صاحب نے کہ مجھے خلیفہ بنایا مسلمانوں نے، آپ نے بیعت کریں، میں خلیفہ مسلمین ہو گیا، تو باپ نے پوچھا بھائی تیرے میں ایسی کون سی لیاقت تھی جو تجھے خلیفہ بنایا؟ کیونکہ جانتے تھے کتنے قابل ہیں۔ تو کہا کون سی بات تھی؟ کہا کچھ نہ تھا، کیونکہ میں سب سے زیادہ سن رسیدہ، میں سب سے زیادہ بزرگ، میں سب سے زیادہ بڑا تھا، لہذا مسلمانوں نے مجھے خلیفہ بنایا۔ کہا اگر مسلمانوں کے نزدیک خلیفہ خلافت کا یہی معیار ہے تو تجھ سے پہلے مجھے خلیفہ بنانا چاہیے، کیونکہ میں تجھ سے بزرگ ہوں، میں تجھ سے بڑا ہوں۔ تو لہذا اسلام نے منصب اور عہدے جو دیے ہیں وہ سن اور سال کے اعتبار سے نہیں دیے، لیاقت اور استعداد کی بنیاد پر دیے ہیں۔ تو جب بڑے بھائی نے دیکھا چھوٹے بھائی کے حسد اس کو ملا، مجھے جناب یوسف کو 11 بھائیوں نے کنویں میں کیوں ڈالا؟ کہا بابا اس سے زیادہ محبت کرتے، ہم سے کم محبت کرتے ہیں۔ حسد، یہ ہے حسد جو انسان کو اس منزل پر لے کر جاتا ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا۔ لیکن یاد رکھیں ہمیشہ حاسد ہمیشہ نقصان اور ہلاکت میں، کیونکہ امام کا قول ہے کبھی جھوٹا۔ کہتے ایک بادشاہ کے پاس جو وزیر ہوتے ہیں ان وزیروں میں سے ایک وزیر بہت بادشاہ کے قریب تھا۔ ہوتا ہے نا ہر جگہ رقابت ہوتی ہے، ہر جگہ کمپٹیشن، اگر ایک کی طرف توجہ زیادہ ہو تو دوسروں کو حسد ہوتا ہے۔ دیکھا اس نے کہ بادشاہ سے بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، تو کہا کچھ ایسا کیا جائے کہ بادشاہ سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے اور بادشاہ کی توجہ میری طرف ہو، حسد کا انجام دیکھیے۔ تو اس نے کیا کیا، اس وزیر کو اپنے گھر دعوت دی۔ دعوت میں جو ہے تمام ایسے کھانے بنائے کہ جس میں بو آتی ہو لہسن کی، اور ساتھ میں بہت سارا لہسن بھی اس کو۔ اسی دن آ کر بادشاہ سے یہ کہا کہ جس وزیر کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں وہ پورے عوام اور لوگوں میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے، بار بار مجھے بلاتا ہے، اپنے قریب بٹھاتا ہے، مجھے گھن آتی ہے اس سے بات کرتے ہوئے، اور اس کے منہ سے تمام جو ہے یہ تمام چیزیں آپ کا جو وزیر ہے کہتا پھر رہا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا۔ اب چونکہ وزیر آیا تو چونکہ لہسن کھایا تھا اس نے سوچا کہیں میرے منہ سے بو نہ آئے اور بادشاہ کو یہ بو تکلیف نہ دے، اس لیے وہ تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا، اور جب فاصلے میں بیٹھا تو اپنے منہ پہ ہاتھ بھی رکھ لیا۔ اب بادشاہ کو بالکل گمان ہوا، کیونکہ کہا تھا نا اس نے، حسد کرنے والے نے یہی کہا تھا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے لہذا وہ آپ سے کراہت کرتا ہے۔ تو جب یہ دوری پر بیٹھا بادشاہ کو یقین ہوا کہ ہاں ضرور مسئلہ ایسا ہے، جب اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا بادشاہ کو اور یقین، تو کہا یہ بات ہے۔ بادشاہ نے ایک پروانہ لکھا، ایک خط لکھا، کہا کہ یہ خط جو بھی لائے اس کی گردن اڑا دو۔ یہ جو بادشاہ اور وزیر آپس سے بیٹھ کے بات کر رہے تھے، جس نے شکایت کی تھی جو حسد کرنے والا تھا، یہ باہر سے بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب بادشاہ نے لکھا کہ جو یہ لیٹر لے کر آئے اسے قتل کر دیا جائے، تو وہ حسد کرنے والا کیا سوچا، شاید بادشاہ نے اس کے اوپر پھر انعام و اکرام دیا ہے، بادشاہ نے پھر اس کو دولت سے نوازا ہے، بادشاہ نے پھر اس کو انعام دیا ہے۔ پھر وہی خیال کہ جیسے یہ کاغذ لے کر باہر نکلا، کہا یہ لو 2000 درہم، وہ کاغذ مجھے دے دو۔ کس نے کہا، حسد کرنے والے نے، جس نے شکایت کی تھی، کہا یہ لو 2000 درہم، وہ کاغذ
جس کو مروانے گیا تھا اسی کے قتل کا پروانہ خود لے کر خود اپنی موت کو دعوت دے کر جلاد کے پاس. اب جب جلاد نے دیکھا اس پہ لکھا تھا جو یہ خط لائے اس کی گردن اڑا دو, تو گردن کس کی اڑی؟ جس نے شکایت کی تھی, جو حاسد تھا, اسی کی گردن اڑائی گئی. تو مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ جو انسان حسد کرتا ہے, میرے مولا نے کہا کہ حسد انسان کو لے ڈوبتا ہے, حسد کرنے والا ہلاک اور نابود ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی کائنات میں قرآن مجید نے کہا ام یحسدون الناس, کیا لوگ حسد کرتے ہیں آل محمد سے. چونکہ آپ دیکھیں گے جتنی بھی دشمنیاں جو اہل بیت اطہار سے کی گئی ہے وہ اسی حسد کی بنیاد پر. لوگ اور حکومت اتنا پیسہ خرچ کرتی, لوگ ان کی طرف مائل ہوں, لوگ ان کی طرف جھکیں, لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد دیکھا کہ لوگ ان کی طرف مائل نہیں ہے, لوگوں کے دل جھکے ہیں در اہل بیت پر. تو اب یہاں سے حسد شروع ہوا اہل بیت کے لیے. اور جب حسد شروع ہوا تو کہا نتیجہ کیا کیا ان لوگوں نے؟ کہا کہ جب تک اگر امام زندہ ہے تو کوئی ہمارے دروازے تک آنے والا نہیں ہے. امام کو زہر دے رہا, کسی امام کو شہید کیا مولا علی کو مسجد میں, اور امام حسن مجتبیٰ کو زہر ہلاہل, ایسا زہر جس کا نام ہلاہل ہے, یعنی ذرا سا بھی وہ انسان زہر کھا لے تو انسان کا جسم نیلا ہو کر کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آتا ہے. اللہ اکبر. عزاداروں, آج شہزادی کو ان کے لال حسن کا پرسہ دینا ہے. انسان کو سب سے زیادہ بھروسہ اپنی بیوی اور زوجہ پر ہوتا ہے, لیکن عزاداروں اگر یہی بیوی دغاباز اور دھوکے باز ہو جائے, امام کو زہر کسی دشمن نے نہیں بلکہ امام کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے امام کو زہر دیا. زہر کا اثر یہ ہوا کہ جب زہر کا اثر زہر امام کے وجود اور بدن میں گیا تو اثر اس طرح سے دکھایا کہ امام کا کلیجہ کٹ کٹ کے خانقاہ کے ذریعے سے باہر آنے لگا. ایک تش امام کے سامنے لا کر رکھا گیا, اس تش میں امام کا کلیجہ کٹ کٹ کر آنے لگا. اللہ اکبر. جب زہر نے اپنا اثر دکھایا عزاداروں, ایک مرتبہ امام حسن نے قاسم کو اپنے قریب بلایا. قاسم کا سن 3 سال کا ہے, 3 سال کے ہے قاسم. اب امام حسن چاہتے ہیں کہ یہ میری خبر بھیا حسین کو ملے, زینب کو بلانا چاہتے ہیں, لیکن قاسم جائے تو کیسے جائے, ارے بچہ ہے بول نہ پائے گا. لہذا امام نے کیا کیا, قاسم کو بلایا, قاسم کا گریبان چاک کیا, قاسم کے بالوں کو الجھایا, کہا بیٹا جاؤ چچا کے گھر جاؤ. ارے جیسے ہی قاسم حسین کے گھر آئے, امام حسین نے جیسے ہی قاسم کو اس عالم میں دیکھا, ارے سمجھ گئے میرا بھیا حسن کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے. ارے زینب کو لے کر امام حسن کے گھر آئے. ارے جیسے ہی حسن کو معلوم ہوا کہ بہن زینب آیا چاہتی ہے, ارے غلام نے کہا یہ تش میرے سامنے سے ہٹا دو. ارے میں نہیں چاہتا میرے کلیجے کے ٹکڑوں پر زینب کی نظر پڑے. ارے بہن ہے, بھائی کا غم برداشت نہ کر سکے گی. میں کہوں گا حسن, ارے یہ 50 ہجری ہے, آپ کے کلیجے کے ٹکڑے تش میں ہے. اے مولا 61 ہجری ہوگی. ارے آپ کا لال قاسم, ارے جس کا جنازہ اتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوگا کہ جنازہ لانے کے قابل نہ ہوگا, حسین گٹھری میں جنازہ لائیں گے. ادرکم اللہ دارو. حسین آئے, امام حسن نے جیسے امام کو دیکھا, امامت کی امانت حسین کو دی. ایک مرتبہ حسین رونے لگے تو امام حسین کے لیے امام حسن کہتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے بھیا حسین, ارے مجھ سے زیادہ بڑی مصیبت تمہاری ہے. میں کہوں گا بھیا حسن, جب نہیں امام نے کہا ہو اے بھیا حسین, ارے آج میں شہید ہونے والا ہوں لیکن میرے ساتھ تم ہو. ارے بہنیں موجود ہیں, میں مدینے میں موجود ہوں, لیکن اے حسین, ارے جب تم کربلا میں شہید کیے جاؤ گے, ارے یکا تنہا 3 روز کے بھوکے اور پیاسے شہید کیے جاؤ گے. ادرکم اللہ دارو. امام حسن کی روح پرواز کر گئی, جنازہ تیار ہوا. اب بہنوں نے جنازے کو رخصت
زیارت کیا. اللہ اکبر. یہ جنازہ رسول کی قبر کی طرف چلا لیکن ملائنہ نے حسن کو قبر رسول کے بغل میں دفن ہونے نہ دیا. جب ضرورت بڑھی بات بڑھی اور چاہتے ہیں مولا حسین کہ حسن کو رسول کے قبر کے برابر میں دفن کرے, لیکن کچھ صحابی آگے بڑھے کہ حسن کو ہم یہاں دفن ہونے دیں گے. ارے بات یہاں تک بڑھی کہ ملائنہ نے تیر چلائے, 70 یا 40 تیر حسن کے تابوت میں پیوست ہو گئے. عزاداروں جنازہ دوبارہ گھر لایا گیا. ارے زینب نے جب اپنے بھائی کے تابوت میں تیروں کو دیکھا زینب بے قرار ہو گئی. میں کہوں گا بہن زینب, ارے یہ مدینہ ہے, آج آپ حسن کے تابوت میں تیر دیکھ رہی ہیں. ارے کل عاشورہ حسین تیروں پہ معلق ہوں گے, تابوت میں تیر نہ ہوں گے بلکہ حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہوگا. دلے زینبیہ سے زینب یہ منظر دیکھ رہی ہوگی. شمر ملعون اپنا خنجر گند کرتا ہوا آگے بڑھے گا. ارے کیا نجس پیر حسین کے سینے پہ رکھے. عزاداروں روایت نے لکھا کہ جیسے شمر نے اپنا نجس پیر حسین کے سینے پہ رکھا نا, اس زور سے دبایا کہ سامنے کے تیر پوش کی جانب اور پوش کے تیر سامنے کی جانب نکل آئے. اجرکم اللہ. عزاداروں میں کہوں گا مولا حسن آپ کو زہر دیا گیا, آپ شہید کیے گئے, لیکن مولا آپ کی شہادت کے وقت آپ کے بھائی موجود تھے, عباس علمدار موجود تھے. مولا آپ کا جنازہ دوبارہ ہی صحیح لیکن بڑی تشک و احتشام سے دفنایا گیا. لیکن ہائے مجھے کربلا کا وہ غریب امام یاد آتا ہے کہ جس کا لاشا 3 روز تک بے گور و کفن سرزمین کربلا پہ پڑا رہا. ارے جوان بیٹا موجود ہے لیکن کیا کرے, حالات سے مجبور ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا تجھے بات محمد علی محمد کی خدمت کے ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا ان گناہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے گناہگار آنسوں کو ہمارے سید ہمیں جگہ عنایت فرما. خدایا انہی آنسوں کو شب اول قبر ہمارے لیے باعث نجات قرار دے. الہی ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما. خدایا تجھے بات محمد علی محمد کی عظمت کا دنیا عالم جہاں جہاں شیعہ حیدر قرار, ان کی جان مال عزت ناموس کی محافظت فرما. الہی جملہ عزادار بلخص جو عزادار یہاں پر حاضر ہے, خدایا ان تمام عزاداروں کے دلوں کے حاجتوں کا تو جاننے والا ہے. خدایا ان تمام کی حاجتوں کو جلد از جلد برآورد فرما. جو مومنین پریشان ہے پروردگار زینب مستر کا واسطہ ان کے پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما. جو بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا عاجلہ و کاملہ مرحمت فرما. الہی منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آباء و اجداد میں شمار فرما.